حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مفسرین اکرام کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں آپ نے سنا کہ شروع سے لے کر کے آخر تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، جہاں جہاں ضرورت پڑی تن من دھن سے آگے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں پر مال قربان کرنا تھا، جہاں پر خود آگے آنا تھا، بڑی محنتوں کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال لے کر کے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد اس وقت تک ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں چلانا شروع کیا کہ دیکھو ابوبکر کو سب کچھ لے کر کے چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیوں سے کہا کہ تمہارے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ جب دل کے اندر عشق رسول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نسلوں کے اندر بھی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے تب اللہ تبارک و تعالی نسلوں کے اندر بھی ایمان کی سلامتی دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اسٹیج پر چہرے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ان کے زبان سے شیرین کلام یہ جو نکل رہا ہے، ان کے والدین کا خاص توجہ تھی کہ آج ہی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نسلوں کے اندر بھی ایمان دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ایمان کی طاقت تھی، حضور کی محبت تھی۔ تب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب سارا مال لے کر کے چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں حضرت اسماء اور حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا کہ مٹی کی کنکریاں لی اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے باندھ دیا اور اپنے دادا کے پاس گئیں کہ دادا جان چلائیے مت، آپ اپنے بیٹے پر ناراض مت ہوئیے، کیونکہ اس وقت آپ کے دادا کو نظر نہیں آتا، تو نابینا تھے آپ۔ تو ابوبکر صدیق کی دونوں بیٹیوں نے کنکریوں کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے اپنے دادا کو لے جا کر کے دیا کہ دادا جان آپ اپنے بیٹے پر ناراض نہ ہوئیے، یہ دیکھیے اتنا سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ وہ چاہتی تو اس وقت کہہ سکتی تھی کہ رونا شروع کر سکتی تھی کہ دادا جان ابا تو سب لے کر کے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر ایمان دیا تھا، محبت دی تھی کہ دادا جان اپنے بیٹے پہ ناراض نہ ہو، یہ دیکھو اتنا سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے۔ حالانکہ تھی تو وہ کنکریاں تھی، پتھر تھے، اس کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اندر اتنی برکتیں دی کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اتنے دیوانے رات کے 2 بجے بیٹھ کر کے ابوبکر صدیق کا ذکر سنا رہے ہیں۔ یہ محبت کا صلہ ملتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا ہے۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی ابوبکر صدیق کی سنی، جب آخری وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا، آخری دن ہے، حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ میرے صاحبوں میری وصیت سنو کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے فلاں کپڑے سے کفن دینا، غسل کروانا، اور غسل کروانے کے بعد حضور کے روزے کے سامنے لے جا کر کے میرے جنازے کو رکھ دینا۔ حضور اگر اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مدینہ کے جس قبرستان میں چاہوں وہاں لے جا کے دفن کر دینا۔ آخری سانس نکلی، دونوں صاحبان پریشان ہوئے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کے کان میں کہا کہ عمر، آخری وصیت جو ابوبکر نے کہا اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ اپنے دوست کو قبول کر لیجیے۔ حضرت عمر فاروق روتے روتے کہنے لگے کہ علی اتنی ہمت مجھ میں نہیں، یہ کام تو میں سوچ رہا تھا میں یہ کام تمہیں سونپ دوں۔ دونوں ایک دوسرے سے رائے مشورہ کرنے لگے۔ جنازہ اٹھانے کے بعد پورے رستے دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ علی تم کہنا، عمر تم کہنا، دونوں کہنے لگے۔ لیکن جب چل کرتے ہیں اور جنازہ جیسے ہی سامنے رکھا
تو خود بخود حضور کے روزے کا دروازہ کھل جاتا ہے. حجرے کا دروازہ کھلا, اندر سے اجازت آئی کہ میرے دوست کو میرے قریب لے کر کے آ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پہلو میں قبر میں آپ کو دفنایا گیا, اور دفنانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین بنایا گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کرنا شروع کیے جو ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, وہ کاموں پر عمل کرنا شروع کیا کہ جو ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے. آپ کو بتایا گیا, آپ نے پتہ کیا کہ ابوبکر صدیق ان لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے, ان لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں جن کی کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں ہوتا ہے. کیا کرتے؟ ایک شخص تھے, نابینا تھے, بوڑھے تھے, منہ میں دانت نہیں تھے. ابوبکر صدیق کے بارے میں پتا کیا کہ وہ جا کر کے ان کے ہاتھ سے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے, ان کے کمرے کی صفائی کرتے, ان کے کپڑے دھوتے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا میں بھی یہ کام کروں گا. آپ بھی اس شخص کو تلاش کیا, تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس جاتے ہیں, جا کر کے ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, کھانا بنا کر کے نوالا توڑ کر کے ان کے منہ میں دیتے ہیں. جیسے ہی نوالا جاتا ہے, ان شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابوبکر وصال کر گئے. حضرت عمر چونکے. اے شخص, اے بزرگ آدمی, تجھے کیسے پتا چلا کہ ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ سارا کام میں نے وہ کیا جو ابوبکر کیا کرتے تھے, تجھے کیسے پتا چلی؟ وہ شخص کہنے لگے کہ جب ابوبکر اپنے ہاتھ سے نوالا دیتے تھے میرے منہ میں دانت نہیں ہیں, اپنے منہ میں چبا کر کے پھر میرے منہ میں دیا کرتے تھے. جب تم نے دیا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ابوبکر نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے, ہاتھ اٹھائے, دعا کرنے لگے, اے اللہ ابوبکر کے درجات کو بلندی عطا فرما. دعا کرنے لگے. یہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے, اور ابوبکر صدیق کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے, رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے کہ علاقے کے اندر ایک مانگنے والا ہوا کرتا تھا, بڑا مشہور اس کا قول تھا, بڑا مشہور اس کا مانگنے کا انداز تھا. بھئی مانگنے والوں کے بھی بڑے انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اور آج کل کے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ مانگنے والے کو نقلیں تک نکالتے ہیں کہ وہ بابا اس انداز میں مانگتا ہے. پرانے زمانے میں ایک بابا تھا, وہ کاسا ہاتھ میں لے کر کے مانگا کرتا تھا, لاؤ ابوبکر صدیق کا صدقہ, لاؤ ابوبکر صدیق کا صدقہ. اس کی صدا یہ ہوا کرتی تھی, ابوبکر صدیق کا صدقہ مانگا کرتا تھا. ایک گلی سے گزرا اور زور زور سے صدا لگانے لگا, لاؤ ابوبکر صدیق کا صدقہ, لاؤ ابوبکر صدیق کا صدقہ. ایک ظالم جو ابوبکر صدیق سے دشمنی کیا کرتا تھا, یہ وہ ذات ہے ابوبکر صدیق کی کہ ان کے سامنے بھی لوگ ان سے دشمنی کرتے تھے. اور آج بھی ایسے ناپاک لوگ موجود ہیں جو ابوبکر صدیق سے دشمنی کیا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء کرام آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کی محبت دل میں بٹھاؤ, ان کی محبت اپنے نسلوں تک پہنچاؤ. اس ظالم نے دیکھا کہ ابوبکر کے نام سے مانگ رہا ہے, ابوبکر کا صدقہ مانگ رہا ہے, بلایا کہ آؤ بابا میں تمہیں دیتا ہوں, قریب آؤ. لے کر کے اپنے گھر جاتا ہے. جانے کے بعد اندر بلایا, اندر بلانے کے بعد اس بابا کو لیا, اس کو مارا. مارنے کے بعد اس کی زبان نکال کر کے چاقو سے کاٹ دی. تو اس زبان سے ابوبکر کا نام لیتا, مجھے یہ زبان چاہیے, زبان کاٹ دی. پوری زندگی ابوبکر کے نام کا صدقہ کھایا, آج منہ میں زبان نہیں. ظالم نے زبان کاٹ لی. بڑا پریشان ہوئے, غریب تھے, پریشان ہوئے, بہت روئے, لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا, کسی سے کچھ نہیں کہا. پوری زندگی ابوبکر صدیق کا صدقہ جس زبان سے مانگا, آج وہ زبان کاٹ لی گئی. بڑے پریشان ہوئے, گھر گئے. گھر جانے کے بعد گھر والوں نے کہا, بیوی نے پوچھا, بیٹی نے پوچھا, بچوں نے پوچھا, ابا جان کیا ہوا؟ کسی کو کچھ نہیں کہا. کمبل لیا, اوڑا اور سو گئے. روتے روتے آنکھ لگ گئی. جیسے ہی سوئے آپ کا نصیبہ چمکا. جیسے ہی نصیبہ چمکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ میرے امتی کیا ہوا, کیا ہوا؟ لیکن منہ میں زبان نہیں, بولنا چاہ رہے ہیں لیکن طاقت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابو بکر کو آواز دی, میرے دوست میرے قریب آؤ. دیکھا ابو بکر صدیق بھی نظر آ رہے ہیں. حضور نے کہا, ابو بکر یہ تمہارے نام سے مانگا کرتا تھا, تمہارا صدقہ مانگا کرتا تھا, تمہارے دشمن نے اس کی زبان لے لی, اپنے ہاتھوں سے اس کو زبان لوٹاؤ, اپنے ہاتھوں سے اس کو زبان دو. حضرت ابو بکر صدیق آگے آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنے ہاتھ میں لے کے ان کے چہرے پہ لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے زبان لوٹا دی.
जैसे ही जबान लौटाई, खुद की जबान थी, जब मांगा करते थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से हाथ लगी हुई जबान निकलती है, जैसे ही जबान लगी अल्लाह तबारक व ताला ने विलायत भी अता फरमा दी, अल्लाह ताला ने करामतें भी अता फरमा दी, दीन भी मिल गया, दुनिया भी मिल गई। आंख बेदार हुई, देखा कि पूरे मुंह में से खुशबू आ रही है, बेदार हुए कि वो जबान जो काट ली गई थी उससे बेहतरीन जबान मुंह में लगी हुई है। अपने सीने को टटोला, अपने जहन को खोला तो मुंह से कुरान की आयतें निकल रही हैं, हुजूर की हदीसें दिल के अंदर हिफ्ज हो चुकी हैं। बड़ा बेहतरीन अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम अता फरमाया। कहने का मतलब यह है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की जात वो जात बाबरकत है, अल्लाह तबारक व ताला दीन और दुनिया की सारी नेमतें नवाजता है। अबू बकर सिद्दीक का खास फैजान यह है कि जो उनके नाम का वसीला लेता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वसीले पर भी आमीन कह दिया करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस उम्मती से खास मोहब्बत करते हैं जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है। ये जो तरकीब है, ये जो तकरीब रखी गई है, ये हसन अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर है। और ये बड़े करामती बुजुर्ग हैं। आपने अगर तारीख औलिया मेड़ता के औलियाओं के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपको नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊं कि वो हस्ती हैं कि इनके मज़ार को शहीद करने की 3 बार कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा करम है इन पर। जो इनके मज़ार पर हाथ लगाता है वो दुनिया से चला जाता है, जो इनके मज़ार पर उंगली उठाता है वो ही दुनिया से चला जाता है। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब चमत्कार होता है तो सभी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। दुनिया का कायदा है। तो ये बड़ी करामती हस्ती हैं। इमरान भाई, रियाज भाई यहाँ पर खिदमत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कि इमरान भाई हैं, रियाज भाई हैं, जितने भी यहाँ नौजवान कमेटी वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला इनको ईमान की दौलत अता फरमाए। इंसान होने के नाते जो इनसे गलतियां होती हैं, अल्लाह तबारक व ताला वो माफ़ फरमाए, इनको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। और आखिरी बात, हुजूर हाफिज साहब किबला का भी उर्स है। शहनशाह मेड़ता, ताजे मेड़ता, हुजूर हाफिज साहब किबला का सुबह मज़ार पर गुस्ल शरीफ है, 3 दिन तक उर्स चलेगा। मेड़ता सिटी के अंदर जो भी ईमान की दौलत है, मेड़ता सिटी के अंदर जितने भी औलिया इकराम हैं, वो सारी की सारी रियाया हुजूर हाफिज साहब किबला की हैं। हुजूर हाफिज साहब किबला की वो ज़ात कि जब आप मालेगांव से आए, आपको हुक्म मिला कि आप यहाँ पर जाएं, आप यहाँ पर आए, तो क्या हुआ कि जालिमों ने इन्हें बैठने नहीं दिया। जहां जाते वहां से उठा दिए जाते थे, जहां जाते वहां से लोग इनको परेशान करते थे। बड़े परेशान हुए। जब बड़े परेशान हुए तो एक जगह आग लगा करके, सर्दी की रातें थी, भाई आप दीवाने बैठे हैं ना यहाँ पर, हुजूर के दीवाने, अबू बकर सिद्दीक के दीवाने, रात के 2 बजे फिर भी बैठे हैं। आप एक जगह बैठे, सर्दी की रात थी, आग लगा करके तप करने लगे। जब मोहल्ले वालों ने बड़े परेशान किया और आप भी परेशान हो गए, जहां जाते वहां लोग परेशान करते, आप भी बड़े परेशान हुए। और चूंकि अल्लाह के वली थे ना, ईमान कामिल था कि अल्लाह के बंदों को सताया जाता है, उस सताने पर जो सब्र किया जाता है, तो इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। आप सब्र करते, सब्र का पैमाना जब लबरेज हुआ, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, परेशान हुए लोगों से, अब मन में आई कि अब इन लोगों को अपनी करामत दिखानी पड़ेगी। जबान की भाषा समझ नहीं रहे हैं। जब इंसान जबान की भाषा नहीं समझता तो दूसरी लैंग्वेज काम में ली जाती है। अल्लाह के वली थे, जब लोगों ने उनको हटाना चाहा, सताना चाहा, परेशान करना चाहा, तो आपने लोगों को दिखाया। आपने क्या किया? खड़े हुए, अपने दामन को फैलाया, और जिस जगह पर वो अंगारे थे, वो अंगारों को उठा उठा करके अपनी झोली में डालने लगे। अंगारों को अपनी झोली में भर लिया और खड़े हो गए। जब लोगों ने देखा, ओ हो, बाप जी के तो अंगारे आग ही असर नहीं कर रही है। जबान से कह रहे थे, जब बात नहीं माना, करामत देखी तो सबके सब कदमों में पड़ने लग गए। सारे के सारे लोग कदमों में आए कि अब नहीं रुकूंगा। पहले तुम्हें कह रहा था, तुमने नहीं माना, लेकिन अब चूंकि तुमने खुद ने मुझे उठाया है, परेशान किया, अब नहीं रुकूंगा। पता किया कि यहाँ पर अल्लाह के बंदे कहाँ रहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कहाँ रहते हैं, कहाँ ऐसी जगह है कि जहां पर मुझे सुकून मिल जाएगा। लोगों ने बताया कि साहब, हम फकीरों का घर बताया कि साहब यहाँ पर हजरत उस्मान गनी की औलाद, वहां चले जाओ। आप आए हमारे घर पर, और जब तक आप मेड़ता में रहे, हमारे मेहमान बन करके रहे, बड़ी हमसे मोहब्बतें करी, और जहां पर आज आपका मज़ार है, वहां पर आपने सुकूनत इख्तियार की। वो जो मस्जिद है, वो खुद हुजूर हाफिज साहब किबला ने अपने हाथों से तामीर करवाई थी, और उसकी भी आपने तारीख पढ़ी होगी कि यहाँ का जो उस वक्त ठाकर था, बड़ा परेशान किया करता था आपको, बड़ा परेशान करता था। जो रात में जो काम करने वाले मजदूर आते, दिन में वो बादशाह का महल बनाते थे, रात में मस्जिद तामीर करते थे। तो ठाकर ने कहा कि साहब, ये मजदूरों की चाल कम कैसे हो गई? पता लगवाया कि साहब एक बाबा आया है, उसके लिए मस्जिद तामीर कर रहे हैं।
इबादत खाना तामीर कर रहे हैं, इसलिए मजदूरों के अंदर ताकत नहीं। ठाकर ने पाबंदी लगवा दी कि नहीं नहीं, वहां पर रात में काम करते हैं, तेल बंद कर दिया जाए, उनका तेल बंद कर दिया जाए कि ना तेल होगा ना रोशनी में काम करेंगे, सारी मेहनत मेरे महल के अंदर होनी चाहिए। हुजूर हाफिज साहब के बिला को बताया कि हुजूर ठाकर ने तेल बंद करवा दिया है, दिए जलेंगे कैसे, जलेंगे कैसे? तो आप तो गरीब नवाज के गुलाम थे ना, गरीब नवाज के खास गुलामों में से थे। आपने कहा पानी लेकर के आओ, पानी को दियों में डलवाया और पानी से दिए जलवा दी। वो जो हुजूर हाफिज साहब के पास दरगाह के पास जो मस्जिद बनी हुई है जहां पर नमाज होती है, वो मस्जिद तामीर हुई है पानी के दियों से। आपने पानी के दियों से आग लगवा दी और दुआ दी उन काम करने वालों को, और ये वसीयत की कि ये मस्जिद हमेशा आबाद रहेगी और वो महल हमेशा वीरान रहेगा। आंखें देख रही हैं कि महल पर जानवर तक जाने तैयार नहीं है, और हुजूर हाफिज साहब की बारगाह में रोजाना हजारों लोग अकीदतमंद फूल पेश करते हैं, दुआएं अर्ज करते हैं। हुजूर हाफिज साहब के बिला का उर्स है, आप वहां पर जाएं, फातिहा खानी करें, दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों के सदके में दुआएं कबूल करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।